بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری عمر آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے، کئی جوانی آیا بڑھاپا کوئی نہیں آندا نیڑے۔ کچھ یوں حفاظت کرتی ہیں ماں باپ کی دعائیں، سوکھی چھڑی سے بدتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے۔ والدین کی دعا ایسی ہوتی ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ ماں باپ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، آپ کی ماں۔ ماں باپ، ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ غریبی لڑتی رہی ہواؤں سے، امیری نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ ماں کا دل بھی دھرتی کی طرح وسیع ہے، وہ بھی تن تن اپنے بچوں کو بنتی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی۔ ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے، ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میری ماں، ایک مدت بعد دو دوست آپس میں ملے تو ایک نے باتوں ہی باتوں میں دوسرے سے اس کی ماں کے متعلق پوچھا، ان دنوں ماں کا کیا حال ہے؟ وہ بولا، آج ماں کا جنم دن ہے، میں صبح صبح ان سے ملنے گیا تھا، ابھی اولڈ ہوم سے ہی آ رہا ہوں، سب ٹھیک ہے دوست۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اسے بھی اخلاقاً اس سے اس کی ماں کے بارے میں پوچھنا چاہیے، تمہاری ماں تو تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوگی۔ یہ سنتے ہی دوسرے نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں دوست، میں اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کو رکھ سکوں، میں آج بھی ماں کے پاس ہی رہتا ہوں۔ ماں تجھے سلام۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے، اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگو تو آپ کیا مانگو گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی کہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ ماں، مجھے ماں اور پھول میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی بینائی ہے، دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے۔ سخت سے سخت دل کو بھی ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جاتا ہے۔ بغیر لالچ کے اگر پیار ملتا ہے تو صرف ماں سے۔ سب سے شیریں پیار ماں کا ہے، ماں کے بغیر گھر قبرستان کی مانند ہے۔ پیاری امی، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ اولاد اپنی ماں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر کتنے ہی سخت اور مشقت والے کام کیوں نہ کرے، وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ رات سوچا ماں تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں، میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ کچھ تاریخیں، کچھ لمحے، کچھ دن ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی، اور آج ہم ہر بات پر کہتے ہیں، چھوڑو ماں آپ نہیں سمجھو گی۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ ماں تو جنت کا پھول ہے، پیار کرنا اس کا اصول ہے، دنیا کی محبت فضول ہے، ماں کی ہر دعا قبول ہے، ماں کو ناراض کرنا انسان تیری بھول ہے، ماں کے قدموں کی مٹی جنت کی دھول ہے۔ ماں کی کمی، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی ہمیں کہتا ہے نا کہ زی تم اپنی ماں جیسی ہو، تو ہمیں لگتا ہے جیسے کسی نے ہمیں گولڈ میڈل پہنا دیا ہو۔ 10 وارث شاہ اسی کی کریے، ساڈا کوئی نہ پاوے مل، اساں ماں پیو دے لاڈاں پلے تے گئے مٹی وچ رل۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آتا ہے۔
बाप और फिर मेरे बाबा ने कहा, बेटा मजबूत बनो, माँ बाप रहम खा लेते हैं लेकिन दुनिया वाले नहीं। बाप चाहे कितना भी बूढ़ा हो मगर घर का सबसे मजबूत सतून बाप ही होता है। बाप की अहमियत उनसे पूछो जिन्हें बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। या अल्लाह, जिनके बाबा नहीं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जिंदगी की किताब के सबसे कीमती सफ़े वालिदैन हैं। वालिदैन अपनी औलाद को सब कुछ सिखाते हैं सिवाय अपने बगैर जीने के। ये भी ख्वाबों की मेहरबानी है, जाने वाले दिखाई देते हैं। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। औलाद को कभी बद्दुआ ना दें। जो शख्स अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करता है उसको अल्लाह फ़क्र तंगदस्ती के हवाले कर देता है। बेटियां बड़ी हो जाएं तो शक की दीवार ऊंची करने के बजाय मोहब्बत की रस्सी को दराज कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत की लगाम तरबियत पर आंच नहीं आने देती। हज महंगा हो गया है लेकिन माँ के चेहरे की ज़ियारत बिल्कुल फ्री है। माँ को जब देखा तो दिल बोल उठा, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हम इस कमाई से इतना उसे ना दे पाए हमारा जितना वो सदका उतारा करती थी। माँ से कभी भी हिसाब ना करना वरना तुम पे रिज़्क़ के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो पर दुनिया में हर ज़रूरी बात हम अपनी माँ से सीखते हैं। बाप की आंख से गिरने वाला एक आंसू आपको तमाम उम्र रुला सकता है, इसलिए एहतियात कीजिए। बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है कि आप जिंदगी में उससे भी ज्यादा कामयाब हों। घर में बाप की आवाज़ भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसे है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। बाप का हाथ पकड़ कर रखें, कभी किसी के पाँव पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारी दोज़ख भी। बाप को मरना नहीं चाहिए, जिंदगी का मफहूम ही मर जाता है। वालिदैन से मोहब्बत करो क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। मावा बाज सहारे औखे, बाप बिना किनारे औखे। इस तू ठंडी छां नहीं लभदी, दूजी वारी माँ नहीं लभदी। उनके साए में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। या अल्लाह, इस मुबारक महीने में जी तुम्हारे सामने हाथ उठा के दुआ करती है कि मेरे बूढ़े वालिदैन को सेहत ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फरमा और बुढ़ापे में उनके लिए आसानियाँ फरमा दे। या अल्लाह, मेरे वालिदैन के लिए बुढ़ापा आसान कर दे। या अल्लाह, मेरे वालिदैन के लिए बुढ़ापा आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।